السلام علیکم، امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج میں عشق آتش کا پارٹ نمبر 8 سٹارٹ کروں گی۔ تانیہ کا یوں گیٹ سے لوٹ جانا مریم کو اشنمے میں ڈال رہا تھا۔ وہ اندر آ کر بابا جان کے کمرے میں چلی آئیں۔ عجیب سی بات ہے بابا جان، ابھی تانیہ آئی تھی، کار سے نکلی، پھر کچھ سیکنڈ فون پر بات کر کے وہ واپس کار میں بیٹھ کر چلی گئی۔ کوئی ضروری کام نکل آیا ہوگا۔ بابا جان نے کتاب بند کر کے چشمے میں سے انہیں دیکھا۔ بتا کر جانے میں کیا حرج تھا، اب میں بیٹھی پریشان ہوتی رہوں گی، وہ بولیں تو بابا جان مسکرا دیے۔ تو بیٹا مت پریشان ہونا، انہوں نے سنا ہی نہیں، ایسا کرتی اسے فون کر لیتی ہوں۔ وہ بول کر اٹھی اور کمرے میں رکھے ٹیلی فون سیٹ سے ہی نمبر ڈائل کرنے لگی۔ کچھ دیر ریسیور کان سے لگا کر انہوں نے واپس رکھتے ہوئے کہا، فون بند ہے، آ جائے گی تھوڑی دیر میں، پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ وہ رساں سے بولے، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ ناچار وہ خاموش ہو گئیں، مگر جب تانیہ کو گئی 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تو وہ اپنی پریشانی چھپا نہیں پائیں۔ اس بیچ وہ تانیہ کا موبائل بھی ٹرائی کرتی رہیں، پر کنیکٹ نہیں ہو سکا تو انہوں نے نور الہدیٰ کو فون کر دیا۔ بیکار میں پریشان ہو رہی ہو، آ جائے گی، بچی نہیں ہے، پھر جہاں بھی گئی ہوگی خود اپنی مرضی سے گئی ہے، پر اس کا موبائل کیوں بند ہے؟ اچھا دیکھو میں گھر آ رہا ہوں، اب تم آرام سے بیٹھ جاؤ، پریشان مت ہونا۔ پھر وہ کچھ دیر میں ہی گھر آ گئے تھے۔ ابھی تک کسی نے کھانا بھی نہیں کھایا تھا۔ نور الہدیٰ چینج کر کے آئے اور کھانا لگوا دیا۔ کھانا کھا کر انہوں نے بچوں کو سونے کے لیے بھیجا، انہیں کل صبح کالج جانا تھا۔ بابا جان کو انہوں نے کمرے میں جانے کا کہا، نہ وہ خود ہی گئے اور اب یہ تینوں لاؤنج میں تانیہ کا انتظار کر رہے تھے۔ 11:30 بجے تک بابا جان بھی ٹھیک ٹھاک پریشان ہو گئے تھے۔ پریشان تو اب نور الہدیٰ بھی تھے، مگر چہرے سے کچھ ظاہر نہیں ہونے دے رہے تھے، لیکن ان کا اضطراب بھی اب محسوس ہو رہا تھا۔ وہ بار بار تانیہ کا نمبر ٹرائی کر رہے تھے۔ 12 بجے کے قریب اس کی کار پورچ میں آ کر رکی تو مریم ایک دم سے باہر جانے کو کھڑی ہو گئی۔ خود نور الہدیٰ کی بھی جان میں جان آئی، مگر وہ متانت سے بولے، نارملی بہیو کرنا، دیر سویر ہو جاتی ہے، اس میں کوئی بڑی بات نہیں۔ مریم نے اس بات میں سر ہلایا۔ تانیہ لاؤنج میں آئی تو اس کا دھواں چہرہ دیکھ کر نور الہدیٰ اور بابا جان بھی پریشان ہوئے، اپنی جگہوں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ ان کے چہرے دیکھ کر تانیہ کی نظر گھڑی پر پڑی اور وہ شرمندہ سی ہو گئی، آئی ایم سوری، مجھے دیر ہو گئی۔ وہ تو کوئی بات نہیں، مگر موبائل آن رکھنا چاہیے تھا۔ بابا جان نرمی سے اس کی غلطی کا نشاندہی کر رہے تھے۔ موبائل آف تو نہیں تھا۔ بولتے ہوئے اس نے موبائل چیک کیا اور بولی، او ہو، بیٹری لو ہے، تم کچھ ٹھیک نہیں لگ رہی۔ مریم اپنی فکرمندی چھپا نہیں پائیں۔ تانیہ نے بھی جواب نہیں دیا۔ وہ پاس آ کے اس کا گال ٹپک کر بولی، جاؤ جا کر سو جاؤ، تمہیں آرام کی ضرورت ہے۔ تانیہ روئی تو نہیں، مگر ماں کو پاس دیکھ کر اس کی آنکھوں میں نمی آ گئی۔ وہ آہستہ سے ان کے گلے لگ گئی۔ مریم نے گھبرا کر نور الہدیٰ کی طرف دیکھا، وہ بھی الجھے ہوئے لگ رہے تھے۔ تانیہ کیا ہوا بیٹا، پریشان ہو؟ مما کو بتاؤ بچے، وہ پیار سے بولی، پر وہ چپ ہی رہی۔ تو وہ پریشانی سے کہنے لگے، تانیہ بیٹا کچھ بولو، دیکھو پاپا بھی پریشان ہو رہے ہیں اور دادا جان بھی فکر مند ہیں، ان کی طبیعت خراب ہو جائے گی۔ تانیہ نے اپنے پاپا کی طرف دیکھا اور پھر دادا جان کی طرف، واقعی سب پریشان ہو گئے تھے۔ وہ مریم سے الگ ہو کر ان سے بولی، میں ٹھیک ہوں مما، آپ سب ٹینس نہ ہو۔ کیسے نہ ہو جب تم ٹینس ہو مما؟ تانیہ ان کی بات کاٹ کر بولی، انصر اچھا لڑکا ہے، آپ اسے ہاں کر دیجئے، تم خوش ہو؟ وہ اس کی تھوڑی چھو کر بولیں تو تانیہ قصداً ذرا سا مسکرا کر کہنے لگی، آف کورس مما، اپنی مرضی سے شادی پر راضی ہوئی ہوں، کسی نے زبردستی تو نہیں کی، پھر خوش کیوں نہیں ہوں گی؟ اچھا میں سونے جا رہی ہوں، اب صبح بات ہوگی۔ اپنی بات کہہ کر وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ لاؤنج میں کھڑے تینوں شخص اپنی اپنی سوچ کی گرفت میں تھے۔ نور الہدیٰ نے اپنا قدم اٹھایا تو بابا جان انکار ارادہ بھانپ کر بولے، اس وقت تانیہ کو اکیلا چھوڑ دو نور الہدیٰ، فی الحال وہ کچھ نہیں بتائے گی۔ نور الہدیٰ ان کی طرف دیکھ کر زہر خند لہجے میں بولے، میں اپنی بیٹی کو اس کے دکھوں کے ساتھ اکیلا نہیں چھوڑ سکتا، جیسے آپ نے اپنی بیٹی کو تنہا چھوڑ دیا تھا۔ ملیحہ کے ذکر پر مریم کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی، مگر مصلحتاً وہ کچھ بولے بغیر پلٹ کر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ نور الہدیٰ نے ایک نظر جاتے ہوئے مریم کو دیکھا، پھر خود بھی سیڑھیاں چڑھنے لگے، لاؤنج میں تنہا رہ گئے۔ بابا جان کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ ملیحہ کی موت کے لیے نور الہدیٰ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ان کے گال بھیگتے جا رہے تھے۔ نور الہدیٰ نے تانیہ کے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر دیکھا۔ نائٹ بلب کی روشنی میں وہ دوسری طرف کروٹ لیے لیٹی تھی۔ آہستہ سے دروازہ بند کرتے بیڈ پر بیٹھ کر وہ کچھ بھی بولے بنا اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ تانیہ نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر بے حس لیٹی رہی، پھر اس سے رہا نہیں گیا تو ایک دم سے پاپا کہتی پلٹ کر ان سے لپٹ گئی۔ پاپا کی جان! اس کے گرد بازو پھیلاتے نور الہدیٰ نے تانیہ کو اپنی شفقت سے سامنے لے لیا۔ اس کا نام شایان ہے، میں اسے پہلی بار فائزہ کے گھر پر ملی تھی، پھر وہ کچھ دن بعد یونیورسٹی آیا تھا۔ اس کے سینے پر سر رکھے آنسوؤں کے بیچ اٹک اٹک کر بتانے لگی تھی۔ دھیرے دھیرے اسے تپکتے نور الہدیٰ بھی ہر سیکنڈ کے ساتھ ایک ان خوف کے دلدل میں دھنستے جا رہے تھے۔ وجدان اور ملیحہ کا ذکر کیے بغیر تانیہ نے اپنے 3 سالوں کا ہر پل کھول کر ان کے سامنے رکھ دیا۔ اپنی سوچوں سے ابھر کر نور الہدیٰ نے اپنے سینے پر سر رکھ کر روتی تانیہ کو دیکھا، نہ جانے وہ کب سو گئی تھی۔ نور الہدیٰ کو یاد آیا، وہ بچپن میں بھی اکثر کہانی سنتے ہوئے ان کے سینے پر سر رکھ کر سو جایا کرتی تھی، مگر آج وہ کہانی سنا کر سوئی تھی۔
اس کے چہرے پر آنسوؤں کے نشان دیکھتے ہوئے انہوں نے کہانی کے آخری جملوں کو یاد کیا۔ وہ کہتا ہے مجھ سے شادی نہیں کر سکتا، اس کے پیرنٹس کا کوئی پرابلم ہے، پر آپ فکر مت کریں پاپا، میں اسے بھول جاؤں گی۔ بھول جانا آسان نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے سے بال سمیٹ کر ماتھا چومتے ہوئے نور الہدیٰ نے سوچا۔ فائزہ کے پاس الفاظ کا ذخیرہ ختم ہو چکا تھا، پر اب بولنے کو بچا بھی کیا تھا۔ سب کچھ تو کہہ چکی تھی۔ ایک نگاہ سب کے چہروں پر ڈال کر وہ کسی کے کہے بنا ہی وہاں سے چلی گئی۔ کس نے سوچا تھا راکھ میں آگ لگ جائے گی؟ خاموشی کو توڑتے ہوئے سماج نے ودان سے پوچھا، اب تم کیا کرو گے؟ دونوں ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں پھنسائے بیٹھے ودان فیصلے پر پہنچ چکے تھے۔ میں ہادی بھائی سے ملنا چاہتا ہوں۔ تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آفاق برس پڑے۔ اس ملاقات کا کیا نتیجہ نکلے گا؟ جانتے ہو شایان کی بات بالکل ٹھیک ہے، گڑے مردے نہ ہی اکھاڑے جائیں تو بہتر ہے۔ اس معاملے کو یہیں ختم کر دو۔ اگر معاملہ کو ہوا دو گے تو بڑے طوفان کھڑے ہونے کا خطرہ ہے۔ اگر طوفان میری زندگی سے نہیں ٹلتے تو کوئی کیا کر سکتا ہے؟ کم از کم خود سے طوفان کو دعوت مت دو۔ پھر تمہیں نور الہدیٰ سے بات کرنے کی ضرورت بھی کیا ہے جب شایان اور طاریہ خود ہی اپنی محبت سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کر چکے ہیں؟ سمیرا نے الجھ کر کہا، ایسے فیصلے اذیت کے سوا کچھ نہیں دیتے اور شایان کو تکلیف سے گزرتا نہیں دیکھ سکتا۔ آخری سانس بھی اذیت سے لینے کی گارنٹی دے کر قسمت نے شایان کو مجھے سونپا ہے۔ وہ میرے جینے کی آخری وجہ ہے۔ آفاق نے تلخ سے انہیں دیکھا، اور جس دن تم نے قصر فاروقی میں قدم رکھا پھوپھا جان تم سے تمہارے جینے کی آخری وجہ بھی چھین لیں گے تو کیا کروں؟ اپنے بیٹے کی زندگی گروی رکھ کر اپنی سانس سے ادھار مانگ لوں؟ مجھے یہ سودا منظور نہیں۔ وہ دو ٹوک انداز میں بولے، پھر کہا، ملیحہ کہا کرتی تھی محبت بوجھ نہیں ہوتی، پھر بھی جھکا دیتی ہے۔ میں جاننا چاہتا ہوں اس کی بات میں کتنا سچ ہے۔ شایان اپنے گھر کے پورچ میں پولیس جیپ روک کر اترا اور لمبے لمبے ڈاگ پھرتا اپنے کمرے میں آ گیا۔ شرٹ کے نیچے جسم کا وہ حصہ جہاں اس نے طانیہ کے آنسوؤں کی نمی محسوس کی تھی اب مٹی کی طرح سلگ رہا تھا۔ شرٹ پینٹ سے باہر کھینچ کر اس نے گریبان کے بٹن کھول دیے اور دوسرے ہاتھ سے اپنے شانے کو مسلنے لگا، مگر سانس کی آمد و رفت بدستور مشکل ہی رہی۔ اندرونی کشمکش جنون کا روپ دھار رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ کا مکہ بنا کر ایک دھاڑ کے ساتھ سامنے دیوار پر دے مارا۔ اب وہ پاگلوں کی طرح چلاتے ہوئے دیوار پر مکے برسا رہا تھا۔ اس کے دونوں ہاتھ زخمی ہو چکے تھے اور ان سے خون بہنے لگا تھا، پھر بھی وہ رکا نہیں۔ اس کے تو اناں بازوؤں کی طاقت سے دیوار کی پینٹنگ تک اتر گئی تھی، مگر دیوانگی تھی کہ کم ہونے کے بجائے بڑھتی جا رہی تھی۔ اب اس کے کمرے میں رکھی چیزوں کو اٹھا اٹھا کر پھینکنا شروع کیا تھا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا پوری دنیا تہس نہس کر دے۔ کرسیوں کو اس نے اپنی ٹھوکر سے الٹ کر دیا، بیڈ پر تکیے اور چادر ہوا میں اچھال دیے، سائڈ ٹیبل سے لیمپ اٹھا کر دیوار پر دے مارنے کا ارادہ کیا تھا کہ اس کی تار میں الجھ کر ساتھ رکھا فریم ٹیبل پر الٹ گیا۔ امی! لیمپ چھوڑ کر اس نے ملیحہ کی تصویر والا فریم دونوں ہاتھوں میں کسی قیمتی مگر نازک شے کی طرح احتیاط سے پکڑ لیا اور اپنی آستینوں سے فریم کے شیشے کو صاف کر کے چومنے کے بعد سینے سے لگاتا کمرے کے وسط میں آ کر فرش پر بیٹھ گیا۔ دیوانگی آنسوؤں میں دہل گئی تھی۔ تصویر پر ہاتھ پھیرتا وہ سرگوشیوں میں کہہ رہا تھا، کتنے آرام سے آپ مجھے چھوڑ کر چلیں گے؟ اپنے وجود کے حصے سے کوئی ایسے بے نیاز ہوتا ہے؟ زندگی کے ہر پل میں نے آپ کی کمی محسوس کی ہے۔ کہتے ہیں اولاد تکلیف میں ہو تو ماں قبر میں بھی بے چین ہوتی ہے۔ آج میں اپنی زندگی کی سب سے بڑی تکلیف سے گزرا ہوں۔ کیا آپ چین سے ہیں؟ کیسی ماں ہیں؟ کبھی مجھے گود میں نہیں لیا، کبھی مجھے لوری نہیں سنائی، میں ٹھوکر کھا کر گرتا تو کبھی آپ کے ہاتھ مجھے تھامنے کو نہیں بڑھے۔ ترس گیا ہوں آپ کے احساس کو، پر کیا آج بھی آپ مجھے آغوش میں نہیں لیں گے؟ امی، میں آپ کا بیٹا ہوں، آپ کیسے میری تکلیف پر چپ رہ سکتی ہیں؟ آج تو آ جائیں۔ کیا مجھے اتنا بھی حق نہیں کہ اپنی ماں سے گلے لگ سکوں؟ ملیحہ کی تصویر کو سینے سے لگائے وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا، آئی ایم مسنگ یو امی۔ اب تک اپنی زندگی آپ کے بغیر ہی جیتا آیا ہوں، پر آج آپ کے بغیر نہیں رہ پاؤں گا۔ ایک بار تو آ کر مجھے سینے سے لگا لیں امی پلیز۔ مائیں قیامت کے دن اپنی اولاد کو دودھ کی بہتی دھاریں بخشیں گی، میں کیا روز محشر بھی خالی دامن لے کر آپ کے پاس آؤں گا؟ کچھ تو میرے پاس بھی ہو امی۔ امی پلیز امی، اللہ کے لیے۔ وہ 27 سال کا بھرپور جوان ماں کو پکارتا چھوٹے بچے کی طرح مچل مچل کر اونچی آواز میں رو رہا تھا۔ تبھی اس کے دل میں دبی شدید خواہش نے ہمے کا روپ دھار لیا۔ کھلی کھڑکی سے آتی ہوا اس کی پیشانی پر بکھرے بالوں کو سمیٹا تھا، مگر شایان کو اس ہوا پر نرم انگلیوں کے لمس کا گمان ہوا۔ پھر اسے محسوس ہوا تھا کہ ان کی انگلیوں نے اس کے چہرے پر سے نمی کو سمیٹا۔ اس نے سختی سے مینچی اپنی آنکھوں کو دھیرے سے کھول کر دیکھا۔ آنکھوں کی دھندلاہٹ نے ایک فکر کو تراشا تھا۔ امی! اس کی آواز میں اتنا سکون تھا جیسے بھیڑ میں بچھڑے بچے کو اچانک ہی ماں نظر آ جائے۔ ملیحہ نے جھک کر اس کی پیشانی پر ہونٹ رکھ دیے۔ 27 سال میں پہلی بار اس نے ممتا کا لمس محسوس کیا تھا۔ اسے لگا اس کے جلتے تپتے وجود میں کسی نے پانی کے چھینٹے ڈال دیے ہوں۔ اس نے بے خود ہو کر ملیحہ کے آغوش میں سر رکھ دیا۔ اس کے جنون کو قرار آنے لگا اور ایک سکون سا اس کے رگ
اور ایک سکون سا اس کے رگ و روپ میں سرایت کر گیا اور وہ دھیرے دھیرے آنکھیں موند گیا۔ گھر پہنچتے ہی وجدان سیدھا شایان کے کمرے میں آئے تھے۔ کمرے میں پھیلی ابتری پر نظر ڈال کے شایان کے پاس آ بیٹھے، جو کارپیٹ پر بے ترتیبی سے لیٹا بدصور سو رہا تھا اور ملیحہ کی تصویر اس کے دائیں گال کے نیچے دبی تھی۔ اس کی دونوں ہاتھوں کی پشت پر جمے خون کو دیکھ کر وجدان کی پیشانی پر چکنیں ابھری تھیں۔ ماں پر گیا ہے۔ اس کی دیوانگی بھری جذباتیات پر وجدان ہمیشہ یہی جملے دہراتے تھے۔ وہ اٹھ کر اپنے کمرے میں آئے اور الماری سے فرسٹ ایڈ باکس نکال کر کچن میں آ گئے۔ اسٹیل کے برتن میں تھوڑا سا پانی گرم کیا، پھر اسے ہولڈر سے پکڑ کر واپس شایان کے کمرے میں آ گئے۔ نیم گرم پانی میں ڈیٹول ملا کر روئی بھگو بھگو کر اس کے ہاتھوں سے زخم صاف کرنے کے بعد فرسٹ ایڈ باکس سے مرہم نکال کر لگایا، پھر دونوں ہاتھوں پر باری باری پٹی لپیٹ دی گئی۔ اس کام سے فارغ ہو کر وہ اٹھے اور تکیہ تلاش کر کے شایان کے سرہانے دوزنوں ہو کر بیٹھے اور آہستہ سے اس کا سر اپنی گود میں لے کر ملیحہ کی تصویر اس کے گال کے نیچے سے نکال کر اور تکیہ رکھ کر اس کا سر تکیے پر ڈال دیا، پھر وہیں بیٹھے شایان کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگے۔ آج وجدان کو بھی ملیحہ بہت شدت سے یاد آ رہی تھی۔ اگلے دن تانیہ دن چڑھے سوتی رہی، کیونکہ چھٹی کا دن تھا، اس لیے کسی نے جگایا بھی نہیں۔ 12 بجے وہ اٹھی تو ناشتے میں صرف چائے کا کپ ہی لیا اور بعد میں سب کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھایا۔ کسی بھی طرح کے سوال جواب سے بچنے کے لیے وہ سارا وقت عمیر اور عزیز کے ساتھ رہی اور کھانے کے بعد خود ہی کرکٹ کھیلنے کا پروگرام بنا لیا۔ عزیز پینٹنگ کر رہا تھا، نور الہدیٰ بولنگ کرا رہے تھے، تانیہ اور سمیر فیلڈرز تھے اور بابا جان امپائر۔ مریم اسٹینڈ میں بیٹھے شائقین کی طرح نعرے لگا رہی تھیں، شاباش، چھکا لگاؤ اس بال پر، جب تک نور الہدیٰ خود بے ہوش ہو کر نہ گر پڑے۔ وکٹ نہیں چھوڑنا، بولنگ کے لیے بھاگتے ہوئے نور الہدیٰ رکی اور ان کی طرف دیکھ کر کہا، او بیوی، اللہ کا خوف کرو، شوہر کا بہت حق ہوتا ہے۔ وہ ترقی باتر کر بولی، میں صرف بیوی ہی نہیں ماں بھی ہوں، ماں کے لیے اولاد سے بڑھ کر کچھ نہیں ہوتا، یہاں تک کہ بچوں کا باپ بھی نہیں۔ کم آن عزیز، آج ذرا اپنے باپ کے چھکے تو چھڑاؤ، اداس مت ہو پاپا۔ نور الہدیٰ کی اتری شکل دیکھ کر تانیہ اسے بولی، بیوی نہ صحیح پر بیٹی آپ کے ساتھ ہے۔ تھینک یو سویٹ ہارٹ۔ وہ مظلومیت سے بولے، مینشن ناٹ، بس آپ جلدی سے عزیز کو آؤٹ کر دیں، پھر میں بیٹنگ کروں گی۔ عمیر گھور کر بولا، دیکھا پاپا، یہ لالچی خاتون آخر آپ کا ساتھ کیوں دے رہی تھی؟ ادھر آؤ، تمہیں میں بتاتی ہوں۔ وہ ناک پر اینک صحیح کر کے عمیر پر جھپٹی، جس کو مار کے ٹرائی کرنی ہے شوق سے کر لے، پر یاد رکھنا کسی کو ایکسٹرا ٹائم نہیں ملے گا۔ اوکے اوکے۔ بابا جان کی وارننگ پر سب اپنی پوزیشن پر واپس چلے گئے۔ نور الہدیٰ فاسٹ بالر تھے، لمبے رن آپ کے ساتھ انہوں نے بال پھینکی جسے عزیز نے لان سے باہر بھیج دیا۔ اینڈ امپائر نے کمنٹری کی اور مریم تالیاں بجانے لگیں۔ بال کے پیچھے بھاگتی تانیہ نے سفید شلوار قمیض میں وجدان کو واچ مین کے ساتھ گیٹ پر دیکھا تو ٹھٹک کر رہ گئی، پھر فوراً اس نے پلٹ کر نور الہدیٰ اور بابا جان کی طرف دیکھا، وہ لوگ بھی وجدان کو دیکھ چکے تھے۔ نور الہدیٰ نے واچ مین کو آواز لگا کر کہا، آنے دو۔ وجدان اجازت ملتے ہی اس طرف آ گئے، تانیہ نے ان کو سدن نظر انداز کر دیا۔ نور الہدیٰ بھی کچھ قدم آگے بڑھے تھے۔ السلام علیکم۔ وجدان نے اپنائیت بھری مسکراہٹ کے ساتھ اپنا ہاتھ مصافحہ کے لیے بڑھایا، جسے تھامتے ہوئے نور الہدیٰ کے چہرے پر ویسی ہی اجنبیت تھی جیسے بابا جان کے چہرے پر تھی۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں ہادی بھائی؟ یہ ہادی کون ہے؟ عزیز نے آنکھیں نیچا کر عمیر سے پوچھا۔ اس نے کندھے اچکا کر لاعلمی کا اظہار کیا، مگر نور الہدیٰ چونک گئے تھے۔ انہوں نے غور سے وجدان کے چہرے کو دیکھا اور پوچھا، آپ ہیں کون؟ انہوں نے دھیرے سے کہا، میرا نام وجدان مصطفی ہے۔ نور الہدیٰ اور بابا جان ٹھٹک گئے، جیسے محسوس کر کے بھی وہ بولے، شاید آپ کو یاد نہ ہو، پر میں آپ سے ایک بار مل چکا ہوں اور آج ہماری دوسری ملاقات ہے۔ نور الہدیٰ نے غور سے انہیں دیکھا، اگر تم وجدان مصطفی ہو تو یہ ہماری دوسری نہیں بلکہ تیسری ملاقات ہے، اور یہ ماننا میرے لیے مشکل ہے کہ تم اس دوسری ملاقات کو کبھی بھول پاؤ گے۔ نور الہدیٰ نے ٹھہر کر کہا، بہت سی یادیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں انسان بھلا نہیں پاتا، مگر انہیں بھول جانے کی خواہش تو کر سکتا ہے نا۔ انہوں نے زیر لب کہا، میں جانتا ہوں ہادی بھائی، مجھ سے ملنا آپ اور بابا جان کے لیے کچھ ایسا خوشگوار بھی نہیں، بلکہ شاید بابا جان تو میری صورت بھی نہ دیکھنا چاہتے ہوں، لیکن آپ دونوں سے میری ملاقات بہت ضروری ہو گئی ہے۔ نور الہدیٰ انہیں دیکھتے رہے، پھر توقف کے بعد کہا، وہ اندر چل کر بات کرتے ہیں۔ وہ مسکرائے، پھر بابا جان کی طرف مڑے جو انہیں عجیب سی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ ملاقات آپ کے بغیر ادھوری ہے بابا جان۔ وہ اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں۔ آج تو ایسے موقع دے دیں بابا جان کہ یہ اپنی بات کہہ سکیں۔ انہیں خاموش دیکھ کر نور الہدیٰ نے حیثیت بھرے انداز میں اصرار کیا۔ بابا جان کی آنکھیں جلملا گئیں۔ وجدان کے چہرے سے نظر ہٹاتے ہوئے وہ آگے بڑھے، پھر وہ تینوں ساتھ چلتے ڈائننگ روم کی طرف آ گئے۔ مما، آپ انہیں جانتی ہیں؟ تانیہ نے مریم کو ریدا نہیں، اور آپ نے سنا مما، وہ پاپا کو ہادی بھائی کہہ رہے تھے۔ عزیز نے پوائنٹ آؤٹ کیا تو مریم بھی حیرت کا اظہار کرتے ہوئے بولی،
میں نے کسی کو نور ہدا کے لیے یہ نام استعمال کرتے نہیں سنا، شاید پرانے ملنے والے ہوں گے۔ انہوں نے قیاس لگایا۔ اینی وے میں بہادر کو چائے کا کہہ دوں، تانیہ نے کسی کو مخاطب کیے بغیر کہا اور چلتی ہوئی کچن میں آگئی۔ بہادر، ایک زبردست سی چائے اور کچھ سنیکس اندر ڈرائنگ روم میں لے جاؤ، ایک خاص مہمان آیا ہے۔ ٹھیک ہے جی کہہ کر بہادر چائے کا انتظام کرنے لگا۔ کچن کے دروازے تک آ کر تانیہ کو ایک خیال آیا تو واپس پلٹی اور کچن ٹیبل پر چڑھ کر بیٹھی بہادر سے بولی، پوچھو گے نہیں کون آیا؟ کون آیا تانیہ بی بی؟ تانیہ کی فرمائش پر اس نے پوچھا۔ وہ اس کے رد عمل کو سوچ کر شرارت سے بولی، ملیحہ فاروقی کے شوہر آئے ہیں۔ کیا؟ بہادر نے برا سا منہ کھول کر اسے دیکھا۔ سچ کہہ رہی ہو؟ اور تمہاری ملیحہ بی بی کا ایک بیٹا بھی ہے؟ وہ بہادر کی حیرت سے اٹھا کر بولی تو بہادر کا منہ کچھ اور کھل گیا۔ ملیحہ بی بی کا بیٹا؟ تانیہ نے سر ہلا کر اس کی شکل دیکھی جو منہ پر دونوں ہاتھ رکھے تانیہ کی آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہیں نا؟ کرنل صاحب کی بیٹی کے بارے میں؟ ہاں میں تمہاری بی بی صاحب کے بارے میں ہی بات کر رہی ہوں۔ ملیحہ فاروقی کے بارے میں؟ کیا بھول گئے انہیں؟ وہ ایک دم سے افسردہ ہو گیا۔ وہ ایسی نہیں تھی کہ کوئی انہیں بھول جاتا، پر یہاں تو کسی نے انہیں یاد ہی نہیں رکھا۔ پھر اس نے تانیہ کی طرف دیکھ کر اتنبے سے کہا، لیکن آپ نے یہ ابھی کیا بات کہی؟ بی بی صاحب کا تو کوئی بیٹا نہیں اور ان کی شادی بھی نہیں ہوئی تھی۔ وہ ہنسی۔ نہیں بہادر، ملیحہ فاروقی کی شادی ہوئی تھی اور ان کا ایک بیٹا بھی ہے جو ASP ہے۔ جانتے ہو ASP پولیس کا بڑا افسر ہوتا ہے۔ ہوتا ہوگا تانیہ بی بی، مگر وہ پولیس والا بی بی صاحب کا بیٹا ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ اڑیل پن سے بولا۔ کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ بی بی صاحب مر گئی تھیں۔ تانیہ کتنی ہی دیر ہنستی رہی، پھر کہا، ٹھیک ہے وہ مر گئی تھی، مگر مرنے سے پہلے لوگ شادی بھی کرتے ہیں اور ان کے بچے بھی ہوتے ہیں۔ مگر تانیہ بی بی، ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، وہ اب بھی اڑا ہوا تھا۔ تانیہ چھوٹے بچے کی طرح اسے سمجھانے لگی۔ دیکھو جب وہ یہاں سے گئی تھی تو ان کی شادی نہیں ہوئی تھی، مگر یہاں سے جانے کے بعد انہوں نے وجدان مصطفی سے شادی کر لی تھی، پھر ان کا بیٹا پیدا ہوا اور وہ مر گئیں۔ وہ الجھ کر بولا، مگر بی بی صاحب کہیں نہیں گئی تھی، اس گھر میں ان کی موت ہوئی تھی اور اس گھر سے ان کا جنازہ اٹھا تھا۔ کیا؟ اب کہ تانیہ حیران رہ گئی۔ جی تانیہ بی بی صاحب کنواری مر گئی تھی، ان کی شادی تو کبھی ہوئی ہی نہیں۔ تانیہ کے سر میں دھماکے سے ہونے لگے تھے۔ وہ آہستہ سے ٹیبل سے اتر گئی اور بہادر کہتا جا رہا تھا، پتہ نہیں تانیہ بی بی آپ کو کس نے بتا دیا، لیکن ہمیں اس بات میں کرنے سے سختی سے منع کیا کہ ہے۔ وہ تو آپ نے مرنے والی کے بارے میں اتنی بڑی بات کہہ دی، ہم تو پھر بھی بول پڑے، پر آپ آگے سے کچھ نہ پوچھیے گا، اور آگے رکھا بھی کیا ہے، وہ بیچاری مر گئی اور ساری بات ختم ہو گئی۔ بڑی نیک لڑکی تھی، اللہ جنت نصیب کرے۔ بات ختم نہیں ہوئی، اس نے دل میں کہا، باتیں تو شروع ہوئی ہیں۔ جب ملیحہ نے دادا جان کے کسی حکم سے سرتابی نہیں کی تھی تو گمنام کیوں کر دیا؟ اس کی موت کن حالات میں ہوئی اور کیوں اس پر اصرار منایا جا رہا تھا؟ اور سب سے اہم چیز، بات کیوں مشہور کی گئی کہ وہ وجدان مصطفی کی بیوی تھی، اور ان کی اصل بیوی اور شایان کی ماں کون ہے، اور اس کی شخصیت کو کیوں چھپایا گیا ہے، اور وہ کیوں شایان کو بھی یقین دلایا گیا کہ وہ ملیحہ کا بیٹا ہے؟ سوال ہر طرف بکھرے تھے، پر جواب کہیں نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں آئی اور ڈرائنگ روم کے گلاس ڈور سے اندر دیکھنے لگی، جہاں پردہ ہٹا ہوا تھا۔ دادا جان صوفے پر بیٹھے تھے، بار بار پہلو بدل رہے تھے، اور نور ہدا وجدان کے ساتھ بیٹھے ان کے کندھے پر بازو پھیلائے دھیرے دھیرے بولتے وجدان کی بات بڑے دھیان سے سن رہے تھے۔ وہ پہلے ہی جانتی تھی کہ نور ہدا اور بابا جان کبھی ملیحہ کے بارے میں زبان نہیں کھولیں گے۔ اب اس نے وجدان کے نام بھی ان فہرست میں شامل کر لیا تھا۔ نہ جانے اب یہ تینوں اندر بیٹھے کون سا اسکرین پلے لکھ رہے ہیں۔ وہ تین لوگ جنہیں ملیحہ نے سب سے زیادہ چاہا تھا، اس کے بارے میں سچ بتانے کو تیار نہیں۔ پتہ نہیں اس کی ذات پر جھوٹ کے پردے کیوں ڈالے گئے۔ کوئی ہے تو اس کی بیٹی ماننے کو تیار نہیں، کوئی کہتا ہے وہ اس کے بچے کی ماں تھی۔ کیا گورکھ دھند ہے؟ وہ چلتی ہوئی صوفے پر آ بیٹھی۔ کہانی کے 4 بنیادی کرداروں میں سے ایک کی موت آغوش میں چلا گیا اور باقی 3 جو بھی بولیں گے وہ سچ نہیں ہوگا، مگر شاید کہانی کا کوئی 7واں کردار سچ بولنے کے لیے آمادہ ہو، جیسے سمیرا۔ آف کورس، اس نے اپنے خیال کی تائید کی، سمیرا کو ضرور پتہ ہوگا کہ ملیحہ کی موت کیوں اور کیسے ہوئی۔ اگر یہ پتہ چل جائے تو باقی کی الجھنیں بھی سلجھ جائیں گی، لیکن سمیرا کو میں کہاں ڈھونڈوں گی؟ میں تو کبھی ملیحہ کے ننیھال میں سے کسی کو قصر فاروقی میں آتا جاتا نہیں دیکھا، تو پھر سمیرا سے میں کیسے ملوں گی؟ وہ سوچنے لگی، میری ممی شایان کے مدر کی کزن ہے۔ تانیہ کو اچانک فائزہ کی بات یاد آئی اور اچھل کر اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی۔ اوہ مائی گاڈ! فائزہ اور شایان کی مائیں آپس میں کزنز تھیں۔ شایان کی ماں کی حیثیت سے تو سب ملیحہ کو ہی جانتے، اور فائزہ کی ماں ہے سمیرا آنٹی، اور فائزہ آفاق یعنی سمیرا آفاق۔ اٹس ریئلی امیزنگ۔ وہ ہنسنے لگی۔ میں 3 سال سے اس گھر میں جا رہی ہوں جس کے رہنے والوں کا رشتہ قصر فاروقی سے برسوں پہلے ختم ہو چکا تھا، اور جواد کی انگیجمنٹ والے دن آفاق انکل پاپا کے اس نام پر چونکے بھی تو تھے، شک کی تو گنجائش ہی نہیں۔ اور اب آگے کی کہانی سمیرا آنٹی سنائیں گی۔ وہ جوش سے چلتی اپنے کمرے سے کار کی چابی اٹھا کر پورچ میں آ گئی، اور کچھ ہی دیر کے بعد ہی وہ فائزہ کے گھر میں تھی۔ فائزہ نے اسے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ تم؟ ہاں میں، لیکن اس قدر حیران کیوں ہو رہی ہو؟ تمہیں پتہ ہے رات تمہارے جانے کے بعد کیا ہوا؟ فائزہ انسنی کرتے ہوئے بولی، میں شروع سے ہی چاہتی تھی کہ تمہاری اور شایان کی شادی ہو جائے، اور شایان کو تمہارے لیے پاپا کا نام سن کر آؤٹ پٹانگ قسم کا خوف ستانے لگے تھے۔
اور کل میں نے شایان کو جھوٹ بول کر اس لیے بلوایا تھا کہ تم دونوں آمنے سامنے بیٹھ کر بات کرو تو شاید اس کے دماغ میں سے خوف نکل جائے۔ پھر تم بھی اس کی بات مان گئی تو آخر حل یہی بچا کہ میں ودان انکل کو سب بتا دوں، اور میں نے انہیں سب بتا دیا۔ اچھا تو اس لیے وہ پاپا اور دادا جان سے ملنے گھر آ پہنچے۔ میں بھی حیران تھی کہ اتنے سالوں کے بعد بھی وہ دادا جان سے ملنے نہیں آئے، تو آج کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا ودان انکل تمہارے گھر آئے ہیں؟ فائزہ پوچھنے لگی۔ آئے نہیں تھے، اس وقت بھی خسرے فاروقی موجود ہیں۔ بہت بد اخلاق ہو، اتنے برسوں بعد وہ تم لوگوں سے ملنے آئے اور تم انہیں چھوڑ کر یہاں چلی آئی۔ فائزہ نے اسے سرزنش کی۔ ان کی پاپا اور دادا جان کے ساتھ خفیہ میٹنگ چل رہی ہے، اس لیے میری بد اخلاقی سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اچھا سنو، میں آج خاص طور پر آنٹی سے ملنے آئی ہوں، انہیں کمرے میں بلا لو۔ وہ اپنے مطلب کی بات پر آگئی۔ خیریت؟ فائزہ نے پوچھا۔ ہاں بس تم انہیں بلا لو۔ ٹھیک ہے، وہ کہہ کر اٹھی اور روم میں چلی گئی۔ فائزہ بتا رہی تھی، تم خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو؟ بیڈ پر بیٹھنے کے بعد محتاط انداز میں بولی۔ جی آنٹی، آپ سے مجھے کچھ ضروری بات کرنی ہے۔ کہو۔ ایک منٹ۔ ان کی اجازت پا کر اس نے فائزہ کی طرف رخ کیا۔ فائزہ، ہمیں کچھ دیر کے لیے اکیلا چھوڑ سکتی ہو؟ ہاں کیوں نہیں؟ وہ حیران تو ہوئی مگر فوراً جانے کو کھڑی ہو گئی۔ میں چائے بنا کر لاتی ہوں، کسی تکلف کی ضرورت نہیں ہے، بس اتنا خیال رکھنا جب تک میرے کمرے کا دروازہ کھول نہ دوں کوئی ہمیں ڈسٹرب نہ کرے، جیسا تم کہو۔ وہ کہہ کر باہر نکل گئی اور جاتے جاتے دروازہ بھی بند کر دیا۔ جی تو شروع کریں؟ اسے سمیرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تانیہ نے محسوس کیا کہ وہ کچھ مضطرب سی تھی۔ مجھے جانتی ہیں؟ انہیں خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا۔ سمیرہ اس کے لہجے سے سمجھ گئی کہ اس کے سوال کا مطلب کیا تھا اور کہا، تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں۔ تانیہ ان کے چپ ہوتے ہی کہا، میرا مطلب ہے ملیحہ کے ماموں افتخار حسن کی بیٹی۔ تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے فوراً قیاس لگایا۔ نہیں، مجھے ملیحہ نے بتایا۔ سمیرہ نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا، مگر بحث نہیں۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اب لگ رہا ہے مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ وہ دستانہ بدلحاظ ہوئی۔ اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم سے بھڑک اٹھی۔ جی تو شروع کریں؟ اس نے سمیرہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ تانیہ نے محسوس کیا تھا کہ کچھ مضطرب سی تھی۔ مجھے جانتی ہیں؟ اسی خاموش دیکھ کر تانیہ نے سوال کیا اور سمیرہ اس کے لہجے کو سمجھ گئی اس کا سوال کا مطلب کیا تھا اور کہا، تم نور الہدیٰ کی بیٹی ہو اور آپ افتخار حسن کی بیٹی ہیں۔ تانیہ نے ان کے چپ ہوتے ہی کہا، میرا مطلب ملیحہ کے ماموں افتخار حسن کی بیٹی۔ تمہیں فائزہ نے بتایا ہوگا۔ انہوں نے فوراً قیاس لگایا۔ نہیں، مجھے ملیحہ نے بتایا۔ سمیرہ نے اسے اس طرح دیکھا جیسے اس کا دماغ چل گیا ہو، مگر بحث نہیں کی۔ میں آپ کی بہت عزت کرتی ہوں، مگر اب لگ رہا ہے مجھے اس رویے پر ایک بار پھر غور کر لینا چاہیے۔ وہ دستانہ بدلحاظ ہوئی۔ اور اس بات سے تمہارا کیا مطلب ہے؟ وہ ناگواری سے گویا ہوئی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ تانیہ ایک دم بھڑک پڑی۔ جو لڑکی آپ کو اپنی بہن کی طرح سمجھتی تھی، آپ اس پر بہتان لگاتی ہیں کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ گئی تھی۔ میں نے یہ کبھی نہیں کہا کہ ملیحہ گھر سے بھاگی تھی۔ تو پھر ملیحہ اور ودان کی شادی کیوں کر ہوئی؟ وہ پوچھنے لگی۔ ملیحہ کا اپنے باپ کے ساتھ اسی شخص جھگڑا ہو گیا تھا، پھر بات بڑھ گئی اور ان کے حالات میں سے اس نے گھر کو چھوڑ کر یہاں آنا پڑا۔ بعد میں ابو اور چاچو نے دونوں میں صلح کرنے کی کوشش بھی کی، مگر پھپھا جان نے کہہ دیا کہ ملیحہ ان کے لیے مر چکی ہے۔ اس کے بعد سب کو یوں ہی مناسب لگا کہ ملیحہ کی شادی ودان سے کر دی جائے۔ وہ ودان کے ساتھ بھاگی نہیں تھی، اسے باقاعدہ رخصت کیا گیا تھا۔ غصے سے چبا چبا کر بولی۔ تانیہ نے سکون سے ان کی بات ختم ہونے کا انتظار کیا، پھر کہا، ان کا انتقال کس طرح ہوا؟ وہ ایک پل کو رکی، پھر کہا، شایان کی پیدائش پر ملیحہ کی وفات ہوئی تھی۔ مگر کس طرح؟ وہ پوچھ رہی تھی۔ سمیرہ زچ ہو گئی۔ بچے پیدا کرتے وقت اکثر عورتیں مر جاتی ہیں، اس میں پوچھنے والی کیا بات ہے؟ حیران ہونے کی بات تو ہے نا؟ ان کی بات پر غور کرتی وہ اٹھی اور ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہوئے دونوں بازو لپیٹ کر کہا، اس میں حیران ہونے والی کیا بات ہے؟ سمیرہ اچنبھے سے بولی تو تانیہ اپنے الفاظ پر زور دے کر بولی، اگر ایک ایسی عورت بچہ پیدا کرتے ہوئے مر جائے جس کے ہاں کبھی بچہ پیدا ہی نہ ہوا ہو تو سن کر حیرت ہوگی نا؟ اس پر سمیرہ کچھ بول نہیں پائی۔ ملیحہ کی شادی نہیں ہوئی تھی، اس نے بڑے سکون سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ ایک ایسی لڑکی جو مر چکی ہے، اس کے بارے میں اتنا بڑا جھوٹ کہ وہ کسی کی بیوی اور کسی کے بچے کی ماں تھی، بولتے ہوئے آپ کو شرم نہیں آئی؟ وہ چپ ہوئی تو پھر تنزیاً ہنسی کے ساتھ بولی، لیکن آپ کیا کسی مرے ہوئے کا لحاظ کریں گی جب آپ نے زندہ لوگوں کا لحاظ نہیں کیا؟ شایان کے ساتھ کیا کیا آپ لوگوں نے نہیں کیا؟ جیسے وہ ماں سمجھتا ہے وہ اس کی ماں نہیں ہے، اگر اسے پتہ چل گیا تو اس کی کیا حالت ہوگی؟ اور وہ بد نصیب ماں جس نے اسے پیدا نہیں کیا، اس پر کتنا ظلم ہے کہ آپ سب نے اور آج میری زندگی آپ لوگوں کی وجہ سے ہی برباد ہو رہی ہے۔ یہ سوچ کر وہ ملیحہ فاروقی کا بیٹا ہے، شایان مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتا اور میں سچ جان کر بھی اسے بتا نہیں سکتی ہوں کہ میں جانتی ہوں کہ وہ کبھی سہ نہیں پائے گا جس باپ سے وہ اتنی محبت کرتا ہے، اس کی ماں کی شناخت کے حوالے سے اسے دھوکہ دیا ہے۔ وہ رکی اور شکایتی نگاہوں سے سمیرہ کو دیکھنے لگی جن کی آنکھوں سے اب آنسو گرنے لگے تھے۔ دادا جان، پاپا، ودان اور آپ ملیحہ نے ہر ایک سے محبت کی اور اس کے مرنے کے بعد آپ سب نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ پاپا اور دادا جان یوں اس کے ذکر سے لا تعلق ہو گئے جیسے وہ کبھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اور ودان جو ملیحہ کے لیے یقین کا چہرہ تھا،
اس کے چہرے کا دھوکہ بنا کر اپنے بیٹے کے سامنے پیش کرتے رہے، اور آپ نے ویدان کو ایسا کرنے دیا۔ کس قدر بد نصیب تھی وہ! اس نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ سمیرا کے آنسو اور بھی شدت سے بہنے لگے، مگر تانیہ اس پر ترس کھائے بغیر بولتی رہی۔ جھوٹ کا یہ محل کھڑا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ بتائیں، میری اور شایان کی زندگیوں کو برباد کرنے کا آپ کے پاس کیا جواز ہے؟ جواب دیں۔ یاد دینے کے لیے آپ کے پاس کوئی جواب بھی نہیں ہے۔ اس کی آواز مزید تیز ہو گئی تھی۔ آج تو آنسو بہا رہی ہیں، مگر جب ملیحہ کی موت کا تماشا بنا رہی تھیں اس وقت آپ کے آنسو کہاں تھے؟ میں نے ملیحہ کی موت کا تماشا نہیں بنایا، وہ چلا اٹھی۔ ہاں، وہ بد نصیب تھی، مگر کسی نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس کے ساتھ یہ سب ہو جائے گا۔ پھر وہ آنسو پوچھتے بغیر سے بولی، مجھے آج بھی یقین نہیں آتا کہ ملیحہ مر چکی ہے۔ کس نے سوچا تھا وہ اس طرح مر جائے گی؟ جس نے کبھی نہیں ستایا، وہ مر کر سب کے لیے عمر بھر کا عذاب بن گئی ہے۔ انہوں نے تانیہ کی طرف دیکھا۔ یہ کوئی پریوں کی داستان نہیں ہے جسے سننے کا شوق میں تم یہاں چلی آئی۔ جانتی ہو یہ پریوں کی داستان نہیں، مگر پری کی داستان تو ہے نا، یہ جو جادو نگری میں کھو گئی۔ ان کے پاس بیٹھتے ہوئے تانیہ نے اس بار احسان سے کہا۔ سمیرا بھیکی آنکھوں سے اسے دیکھنے لگی اور دھیرے دھیرے ماضی کے پردے ہٹانے لگیں۔ آفاق چونک تو تبھی گیا تھا جب اس نے شام کے پاس منظر میں ملیحہ اور ویدان کو ایک دوجے میں کھوئے ہوئے دیکھا تھا، مگر اس نے خود کو کسی کے قیاس رائے سے محفوظ رکھا۔ وہ ملیحہ اور ویدان دونوں کو ہی اچھی طرح سے جانتا تھا۔ ملیحہ سلجھی ہوئی سمجھدار لڑکی تھی، اور ویدان بھی سلجھے مزاج کا شخص تھا جو اپنے کام سے کام رکھنا پسند کرتا تھا۔ آفاق نے کسی بھی لڑکی میں دلچسپی لیتے نہیں دیکھا تھا۔ ان دونوں سے ہی کسی نادانی کی امید رکھنا فضول تھا۔ بعد کے دنوں میں آفاق نے ان دونوں کو ایک دوسرے سے بے نیاز برتتے ہوئے دیکھا تھا، مگر اسے یوں محسوس ہوا تھا کہ وہ پوری جان سے ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہیں۔ پھر وہ لمحوں کی بے اختیاریاں بھی آفاق سے چھپی نہ رہ سکیں، لیکن وہ مستقل انہیں اپنا وہم سمجھ کر جھٹکتا رہا۔ مگر جس دن نور ہدا ملیحہ کو لینے آیا، آفاق نے گیٹ سے اندر آتے ہوئے دونوں کو ساتھ کھڑے دیکھا۔ آفاق اسے باہر گاڑی تک چھوڑ کر واپس آیا تو ویدان وہیں کھڑا تھا۔ کہاں کھو گئے ہو؟ ویدان نے اپنے خیال سے ابھر کر آفاق کو دیکھا۔ میں نہیں کھویا، دل کھو گیا ہے۔ سچ کہہ رہے ہو؟ آفاق سنجیدہ تھا۔ ویدان نے ہنستے ہوئے کہا، نہیں، مذاق کر رہا ہوں، اور اب اندر چلو، یہاں تو بہت دھوپ ہے۔ ویدان بات بدل گیا، لیکن آفاق کو یقین ہو گیا کہ اس سے دو سلجھے ہوئے لوگوں کے درمیان کوئی الجھا ہوا سا تعلق ضرور ہے۔ وہ ویدان سے اس بارے میں کھل کر بات کرنا چاہتا تھا، مگر اس روز موقع نہیں مل سکا، اور اگلے دن آفاق اور سمیرا ہنی مون کے لیے شمالی علاقوں جاپ میں چلے گئے۔ پھر 10 دن بعد جب ان کی واپسی ہوئی، دوسرے ہی دن وہ ویدان سے ملنے پاپا کے آفس آ گیا، مگر وہ وہاں ملا ہی نہیں تو واپس آ گیا۔ آج آفس آئے تھے۔ رات کو ڈائننگ ٹیبل پر کھانے کے دوران منیر حسن نے آفاق سے پوچھا، ویدان سے ملنے گیا تھا؟ اور جناب وہاں تھے ہی نہیں۔ اس کی بات کاٹ کر منیر حسن نے اس کی بات پوری کی۔ آفاق خاموشی سے کھانا کھانے لگا۔ کیا کہتا؟ وہ تو ویدان کے لیے بے حد پریشان تھا۔ اگلے دن آفس سے واپسی پر اسے اس کے گھر چلا گیا، مگر وہ گھر پر نہیں تھا۔ آفاق اس کے نام کا میسج چھوڑ آیا، لیکن ویدان ہونا لاپتہ تھا۔ آج 17 دسمبر تھی، اور آفاق جانتا تھا کہ آج ملیحہ کی ایگزیبیشن ہے۔ وہ کچھ دن پہلے ہی پاس لے آیا تھا۔ اس کا ارادہ تھا کہ ملیحہ کو سرپرائز دے گا۔ آفس سے فارغ ہو کر سیدھا آرٹس کونسل جانے کے بجائے آفاق ڈیلی نیوز پیپر کے آفس آ گیا۔ آرٹس کونسل میں بہت زبردست ایگزیبیشن لگی ہے، چلو گے؟ وہ اپنے رپورٹر دوست ساجد کو ڈیک پر آ کر بولا۔ چلو گے؟ وہ انوی سے بول کر ہنسا۔ میں تو لیٹ ہو گیا ہوں یار، میرا اسسٹنٹ پورٹر اس وقت آرٹس کونسل میں بیٹھا مجھے بد دعائیں دے رہا ہوگا۔ شام کے اخبار کی نمائش رپورٹ چھاپنی تھی میں نے، اس نے کہا ڈائریکٹر وہیں پہنچ جائیں گے، میں بھی سیدھا وہیں آؤں گا، لیکن ڈائریکٹر صاحب نے بولا ہے کہ اب وہ میری جان چھوڑیں تو میں جاؤں۔ کتنی دیر لگے گی؟ بس یہ رپورٹ فائنل کر دوں پھر چلتے ہیں، اس نے کہا اور رپورٹ میں گم ہو گیا۔ آفاق کی کرسی پر بیٹھ کر اسے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ ساجد نے جلدی سے اپنا کام ختم کیا تو وہ پورٹ ایڈیٹر کے ٹیبل پر رکھ کر واپس آیا تو آفاق اسے دیکھ کر اٹھا۔ وہ بولا، ویسے ویدان بھی اگر ہوتا تو مزہ آ جاتا۔ ہاں یار، ہماری نکٹی پوری ہو جاتی۔ ساجد بھی بولا، چل پھر اسے اٹھا لیتے ہیں۔ پر اٹھانا کہاں سے ہے، یہ بھی تو پتا ہو۔ آفاق کے جواب میں وہ بولا، لائبریری سے۔ آفاق حیران ہوا، لائبریری سے؟ آ تجھے راستے میں بتاتا ہوں، اس نے کہا اور آفاق کو ساتھ لے چل پڑا۔ یہ لائبریری کا کیا چکر ہے؟ ڈرائیونگ کرتے ہوئے آفاق نے ساجد سے پوچھا۔ چکر لائبریری کا نہیں، لڑکی کا ہے۔ ویدان اور لڑکی کا چکر؟ امپاسبل! آفاق حیران ہوا، وہ تو لڑکیوں کو بھاؤ تک نہیں دیتا، اور لڑکیاں ہمیں بھاؤ نہیں دیتی۔ پر دیکھ لو، تمہاری شادی بھی ہو گئی اور میری منگنی بھی بھائی۔ یہ جو دنیا ہے نا، اتفاقات کے مجمع ہے، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ سورج مغرب سے نکل سکتا ہے یا آندھی میں جل سکتا ہے، پانی میں آگ لگ سکتی ہے، اور ویدان کو محبت بھی ہو سکتی ہے۔ تو مجھے آج بتا رہا ہے؟ اس کی ساری بکواس کے جواب میں آفاق بگڑ کر بولا، مجھے بھی کچھ دن پہلے ہی پتا چلا ہے، وہ بھی اتفاقاً۔ اس نے بدک کر صفائی میں کہا تو آفاق بولا، ٹریلر کو دکھا دیا، فلم بھی دکھا دو یار، کوئی اتنی لمبی چوڑی بات نہیں ہے۔ 2-3 مہینے پہلے میں ویدان کو لائبریری گئے تھے، وہاں وہ بار بار ایک لڑکی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی تھوڑی سے
خوبصورت تو تھی، پر سچ بات یہ ویسی تو اچھی خاصی نہیں لگی کہ وجدان جیسا گہرا بندہ اس کی ایک جھلک دیکھ کر متاثر ہو جائے۔ پھر وہ لڑکی اٹھ کر چلی گئی، ہم لوگ بھی اپنے کام میں فارغ ہو کر اٹھ گئے، اور بات آ گئی ہوگی بلکہ اس کے بغیر سے جو اسے لاپتہ رہنے کی بیماری ہوگی، تو مجھے شک بھی ہو گیا تھا کہ اس لڑکی کے چکر میں لائبریری جاتا ہوگا۔ وہ تو پرسوں میں وہاں گیا تھا، اس نے وہاں دیکھا، پھر خود ہی میرے پوچھنے پر بتانے لگا کہ صبح سے شام تک لائبریری میں ہوتا ہوں، لائبریری بند ہونے کے بعد سڑکیں ناپتا ہوں، پھر جب نیند آنے لگتی ہے تو گھر چلا جاتا ہوں۔ بس اس بات پر مجھے شک ہوا۔ اس نے پوچھا تو ہنسنے لگا۔ 3 لیکن تردید بھی نہیں کی، وہ آخری جملے میں سوچتا ہوا بولا۔ آفاق گہری سوچ میں ڈوب گیا۔ اس کی نگاہوں میں بار بار اس شام کا منظر گھوم رہا تھا جس میں تخت پر بیٹھی ملیحہ کوئی بھی انداز میں اپنے سامنے بیٹھے وجدان کو دیکھ رہی تھی، جس کے انداز میں بھرپور طرفتگی تھی۔ آفاق کی پیشانی پر لکیریں بھی ابھریں۔ وجدان لائبریری کی برتیلی سیڑھیوں پر بیٹھا کتاب کے ورق الٹ رہا تھا جب آفاق اور ساجد اس کے سر پر آ پہنچے۔ اگر علم کے سمندر میں یوں ہی غوطے پہ غوطے لگاتے رہے تو کسی دن ڈوب جاؤ گے۔ آفاق نے ہاتھ مار کر کتاب بند کر دی۔ اٹھ، ہم تجھے لینے آئے ہیں۔ مگر میں نہیں جا سکتا، اس نے فوراً انکار کر دیا۔ کیوں؟ جواب میں وجدان گریز کر کچھ پلوں کے بعد بولا، میں کسی کا انتظار کر رہا ہوں۔ اس کی بات سن کر ساجد بولا، جس کے انتظار میں تو 3 مہینے سے دھول پھانک رہا ہے، وہ آج بھی نہیں آئے گی۔ میں نے کبھی بھی اس کے آنے کی شرط اپنے انتظار کے سامنے نہیں رکھی، تو تم مانتے ہو کہ اس لڑکی کے انتظار میں یہاں آئے ہو؟ ساجد اچانک ہی سنجیدہ ہوا۔ نہ ماننے سے کیا فرق پڑ جائے گا، وہ ایسے سے بولا۔ وجدان، مجھے تم سے اس پاگل پن کی امید نہیں تھی۔ آفاق چڑ سا گیا۔ جس لڑکی کی تم نے صرف شکل ہی دیکھی ہے، اس کے لیے تم خود اس طرح برباد کر رہے ہو، کیا یہ دیوانگی نہیں ہے؟ تو وہ مسکرایا، اور دیوانوں کو صرف اپنی دیوانگی سے مطلب ہوتا ہے۔ ایک دن کے ناظر سے تیری دیوانگی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا، نہ وہ آ کر تیری غیر حاضری نوٹ کرنے والی ہے۔ اب اٹھ جا، ساجد نے کہا۔ پھر اس کے نہیں کرنے کے باوجود وہ دونوں سے گھسیٹتے ہوئے گاڑی میں لے آئے۔ وہ آیا تو بے دلی سے تھا، مگر نمائش میں ملیحہ کو دیکھ کر وہ اس اتفاق پر حیران رہ گیا۔ آفاق نہ جانے کدھر تھا، وہ اس کے ساتھ کھڑا ساجد کسی سے انٹرویو لے رہا تھا۔ وجدان اپنے آپ سے اس کی طرف چل پڑا۔ اس کے ہاتھ میں ساجد کا کیمرہ تھا۔ بنا سوچے ہی غیر ارادی طور پر اس نے ملیحہ کی کئی تصویریں کھینچ لیں۔ اپنے چہرے پر فلیش کی روشنی محسوس کر کے ملیحہ اس طرف متوجہ ہو گئی۔ وجدان کو دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ وہ دونوں ہر پل سے بیگانہ آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ تبھی آفاق اس طرف چلا آیا۔ رنگ تو اس نے ملیحہ کے چہرے پر بھی دیکھے تھے، مگر وجدان کی آنکھوں کی چمک اس نے واقعی الجھا دیا تھا۔ ملیحہ پلٹ چکی تھی۔ آفاق چلتا ہوا وجدان کے پاس آ گیا اور اس کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے گمبھیر لہجے میں بولا، وہ میری بہن ہے۔ وجدان نے اس کی طرف دیکھا جو جاتی ہوئی ملیحہ کو دیکھ رہا تھا۔ اور میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں، وہ اپنے محظوظ واضح انداز میں بے دھڑک بولا تھا۔ آفاق اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے شانے سے ہاتھ ہٹا کر بولا، باہر چل کے بات کرتے ہیں۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ امید ہے آپ کو یہ پارٹ پسند آیا ہوگا۔ اگلے پارٹ کے لیے لائک اور سبسکرائب کریں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔